السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بذی سلمی مزج تدم عن جرام محقت بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الاولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا مولانا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں بہت سی بزرگ ہستیوں سے اس مبارک مہینے کو نسبت ہے، مگر حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے دو چار باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور بڑا امتحانوں والا دور ہے۔ حالات ایسے ہیں، کفر اپنی طاقت کو یکجا کر رہا ہے اور مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کا نور نکلتا جا رہا ہے۔ کہنے والے نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش مدت پہلے کر دیا تھا، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین کے بہت شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم نیک ہیں
یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بڑی اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر فلسطین کو دیکھیں تو مظلومیت کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ کل جن یہودیوں کو ان فلسطینیوں نے رہنے کی جگہ دی تھی، آج انہی یہودیوں نے ان فلسطینیوں کو رہنے کے لیے زمین تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر کشمیر کی طرف دیکھیں تو دل بھر آتا ہے۔ کل جس شہر نے ہندوستان کا تعارف پوری دنیا میں کرایا تھا اور کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا گر فردوس بر زمیں است ہمیں است ہمیں است ہمیں است، اگر زمین پر جنت دیکھنی ہے تو کشمیر چلے جاؤ، مگر آج اس کشمیر کی حالت کو جا کر آپ دیکھیں اور پلٹ کر آئیں گے تو روئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ لیبیا ختم کر دیا گیا، عراق اپنے دم پر اپنے وجود کو منوا رہا تھا کہ ماضی قریب میں یہودیوں کی بڑی طاقتوں نے آج تک کے لیے عراق کو یتیم سا کر دیا۔ سیریا کے حالات پہلے ہی خراب تھے۔ یہ سیریا وہی ہے جس کو حدیث کی کتابوں میں ملک شام کہا گیا ہے۔ سیریا کی کنڈیشن پہلے ہی یہودیوں کے مظالم سے خراب تھی، اور اب زمین کے زلزلوں نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ عرب عیاشیوں میں ڈوب رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یہودیوں سے لڑ کے ختم ہو رہے ہیں، عیسائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں مثال کے طور پر عرب سعودیہ عربیہ جو حضور کا حجاز تھا، آج کی تاریخ میں وہ یہودیوں کی عیاشی کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ دبئی کسی دور میں رہا ہوگا مسلمانوں کا، لیکن اب وہاں کی کمپنیوں کی ملکیت سے لے کر ہوٹلوں کی ملکیت تک یہودیت، ہندوئزم بھی غالب آ رہا ہے۔ لے دے کر ایک ملک بظاہر مسلمانوں کی قیادت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ قدرت کی مرضی کہ اس ترکی پر بھی زلزلوں کا قہر ڈال دیا۔ عجب مرضی مالک ہے کہ قرآن جلانے والے آرام سے گھوم رہے ہیں، اور جنہوں نے قرآن گرجا گھروں میں پڑھ کر اس گرجا گھر کو مسجد بنا ڈالا، وہ مصیبتوں کا شکار ہے۔ لیکن مرضی کیا ہے وہ تو مالک جانتا ہے، لیکن اصول بھی یہ ہے کہ لوہے کو جب تک جلا کر بھٹی میں پگھلایا نہیں جاتا تب تک کہ اس کے اندر حسن نہیں آتا۔ غرض کے قدرت میرے ناقص علم کے مطابق اور میرے ناقص تجربے کے مطابق قدرت ان کے ایمان کو اور پختہ کر رہی ہے، تاکہ مصیبتوں کا پہاڑ جب وہ اپنے سر پر لے لیں گے، جب وہ اپنی اولاد کو شہید ہوتا دیکھ لیں گے، جب وہ اپنے بوڑھے باپ کے لاشے کو کئی خوبصورت کئی منزلوں کی بلڈنگ کے نیچے دبے ہوئے لاشے کو اٹھا کر کندھا دے لیں گے، تو دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی۔ جس طرح پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے
قدرت نے حضور کے والد کو اٹھا لیا. ہم کیا، ہماری نیکی کیا؟ سید الابرار والاخیار، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بھلے لوگ ہیں، جتنے اچھے لوگ ہیں، ان سب کے سردار محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود اللہ نے حضور کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کو اٹھا لیا. اس وقت بھی جو لوگ رہے ہوں گے ان کی عقل یہ کہہ رہی ہوگی میرے مالک یہ کیا ہوا جس کے لیے کائنات بنائی ہے اسی کو ہی اس کا باپ نہیں دکھایا. یہ کیا ہوا جس کے لیے اس پورے یونیورس کو پیدا کیا، اس کی ظاہری پیدائش سے پہلے اس کے والد کا سایہ اٹھا لیا. قدرت نے فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں ہم کافی ہیں اپنے محبوب کے لیے. حالانکہ دل اس وقت بھی بھر آتا ہے یا اللہ یہ تیری رحمت کا فیصلہ کیا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دل میں بظاہر یہ تکلیف دی گئی کہ انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، لیکن قیامت کی صبح تک کے لیے حضور علیہ السلام والوں کو باپ کی قدر کیسے کرنی ہے وہ پیغام محمد عربی کی زندگی سے مل گیا. حضور علیہ السلام کو بظاہر تکلیف ہوئی، لیکن قلب اطہر اس بات کا احساس کرنے کے لیے مزید بہتر ہو گیا کہ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو اس کے دل میں درد کتنا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس سہارا نہ ہو تو اس کے پاس جناب اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سرپرست نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اگر کوئی یتیم ہو جائے تو پھر اس یتیم کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. حالات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا. وہاں سے روشنی لیتے ہوئے اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کا یہ حال کیا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کے ایمان کو اور انشاءاللہ پختگی عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مسلمان اعضائے جسم کی طرح ہیں. آپ کہیں گے آپ جودھپور میں بیٹھے ہیں ترکی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جسم کے حصوں کی طرح ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. اگر ایمان باقی ہے تو اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ کے کلمہ کو بھائیوں کی حالت کیا ہے، اور اگر محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر روئیے اپنے آپ پر کہ آپ نے اپنے ایمان کا کیا حشر کر رکھا ہے. روئیے. کیا دور تھا کہ لوگ بمبئی جانے والے کو ٹرین میں چھوڑ کے آتے تھے روتے تھے. کیا دور تھا کہ کوئی کمانے کے لیے دوسرے دیش جا رہا ہوتا تو لوگ اس کو چھوڑ نہیں جاتے تھے، زار روتے تھے کہ پتہ نہیں کب آئے گا، کب ملاقات ہو جائے گی. تو کیا دور بدلا کہ اب قبرستان میں لوگ قہقہے لگا رہے ہیں. کیا دور بدلا کہ اب انٹرنیٹ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی ویڈیوز قبرستان میں بن رہے ہیں. باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جنازے پر ویڈیو تیار کیا جا رہا ہے. دور کتنا بدلا. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اور فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جب چھوٹے زلزلوں کا حال یہ ہے کہ 5000 آدمی شہید، ایک علاقے کے زلزلے کا حال یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں نقصان ہو رہا ہے، تو جو زلزلہ قیامت کا ہوگا اس دن کیا ہوگا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، پتہ ہی نہیں حلال کی بنائی کہ حرام کی بنائی، پتہ نہیں اپنا مال لگایا کہ دوسروں کا لگایا.
پتہ نہیں اپنی زمین پہ بنائی کہ زبردستی دادا گیری سے دوسری کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنا لیا۔ آپ نے تو بنا لیا، مر کے قبر میں جاؤ گے 70 سال بعد تیری تیسری پشت بھی اگر وہاں نماز پڑھے گی نا تو اس کو بھی نور نہیں ملے گا، اور تمہیں قبر میں عذاب ضرور ملتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے ایک زمین بالشت کسی اور کی دبا لی، اللہ 7 زمینوں کا تپ اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ سنبھالو، سنبھال سکتے ہو تو۔ آج اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم نے اپنے دل سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا طریقہ نکال دیا۔ آج ہماری کنڈیشن یہ ہو گئی اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگوں پر فخر کرنا۔ ہم نے سوچا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک اتنا اچھا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک جس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ اتنا زیادہ اچھا ہے۔ فرق ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں کل میں نے واقعہ سنایا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں مکان خرید رہا ہوں، بیع نامہ لکھ دیجیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا لکھ تو دوں گا، لیکن پہلے یہ سن لے کہ میں لکھوں گا کیا، پھر بتاؤ کہ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا۔ حضور فرمائیے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے ایک دھوکہ کھانے والے شخص نے دھوکے سے ایک مکان خریدا۔ لکھا ایک دھوکہ کھانے والے شخص نے دھوکے سے ایک مکان خریدا، اور یہ مکان غفلت کے محلے میں واقع ہے۔ جب کوئی مکان خریدا جاتا ہے ظاہر بات یہ لکھا جاتا ہے بھائی یہ جگہ کہاں ہے، کہاں سے خریدا ہے، اس کی دائری طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، پھر پلاٹ کی لوکیشن سمجھ میں آتی ہے کہ یہ یہاں ہے۔ آج بھی بیع نامے میں یہ لکھا جاتا ہے، اس دور میں بھی لکھا جاتا تھا۔ اور یہ بیع نامہ جو لفظ ہے نا، یہ بھی یوں سمجھیں کہ اردو کا لفظ ہے، عربی اور فارسی مکس ہے لیکن ہے اردو کا لفظ۔ بیع نامہ، بیع نامہ اصل میں بیع نامہ، بیع کہتے ہیں خرید فروخت کو عربی میں، نامہ کہتے ہیں خط، بک جانے کا جو خط ہے اس کو کہتے ہیں بیع نامہ، بیچنے کا خط، بیچ لیا اس کا خط، اس کو کہتے ہیں بیع نامہ۔ بہرحال حضرت مولا علی سے کہا لکھ دیجیے، فرمایا لکھ تو دوں گا لیکن سن تو لے۔ سنائیے۔ دھوکہ کھانے والے شخص نے ایک مکان دھوکے سے خریدا، وہ مکان غفلت کے محلے میں واقع ہے، اس کی ایک حد موت ہے، ایک حد قبر ہے، ایک حد حشر ہے، اور چوتھی حد کا پتہ نہیں کہ جنت ہے کہ جہنم ہے۔ بتا لکھ دوں؟ اس نے سر جھکایا۔ سرکار میں سمجھ گیا کہ دھوکہ کھانے والا یعنی دنیا کو دل دینے والا، مکان کو بقا نہیں، یہ بھی لکھا غفلت کے محلے میں واقع ہے، مکان کو بقا نہیں ہے۔ دھوکہ کھانے والے نے دھوکے سے خریدا، دھوکہ کھانے والا یعنی دنیا کے حسن میں ڈوب جانے والے، دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والے۔ قرآن نے کہا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کا سامان دھوکہ ہے۔ فرمایا دھوکہ کھا کر دنیا کو دل دے بیٹھا بندہ اور پھر مکان خرید رہا ہے۔ ذرا دیکھیں منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ دھوکے سے خریدا، غفلت کے محلے میں واقع ہے، یعنی بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسی لیے صرف یہ خرید لوں وہ خرید لوں یہ بھی میرا ہو جائے،
وہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے۔ دیکھیں ویڈیوز دیکھیں، 40 مالہ کی بلڈنگ 1 منٹ میں کسی کی نہیں ہے، منٹ بڑا ہو گیا 1 سیکنڈ میں کسی کی نہیں، دھڑام سے گری، کروڑ روپے خرچ کی ہوئی چیز، خرچ کر کے بنائی ہوئی چیز، حسن و جمال کے ساتھ کھڑی کی گئی بلڈنگیں ایک لمحے میں ختم، لیکن جس نے بنایا تھا اس نے کن پیسوں کا استعمال کیا تھا، وہ ثواب اس کے حصے رہ گیا، وہ عذاب اس کے حصے رہ گیا۔ کہ کن چیزوں کا استعمال آپ نے کیا تھا، وہ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا تھا۔ تو میں غفلت کے محلے میں وہ مکان واقع ہے، اور وہ مکان کو بقا نہیں ہے، یعنی مکان ایسا خریدا دھوکے سے جو باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اس کی پہلے ایک حد موت ہے، 4 حد ہوتی ہیں نا مکان کی، ایک حد موت ہے، دوسری قبر ہے، تیسری حشر ہے، وہ چوتھی حد کا پتہ نہیں کہ وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ علی پاک جو سمجھانا چاہ رہے تھے سامنے والا سمجھ گیا، اس نے کہا حضور وعدہ پکا، مکان اب وہاں نہیں بناؤں گا جہاں فنا ہے، اب تو مکان وہاں بناؤں گا جہاں بقا ہے، اب تو مکان وہاں بناؤں گا جہاں مکان باقی رہے گا، اب مکان وہاں بناؤں گا جو غفلت کا محلہ نہیں ہے، اب مکان وہاں بناؤں گا جہاں مجھے ہزارہ سال کے لیے ضرورت ہے، اور وہ مکان آخرت کا مکان ہے، وہ جگہ ایسی جگہ بناؤں گا جو جگہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ جگہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے عاشقوں کی صف ہے، وہ جگہ پیغمبر اسلام کے وفاداروں کی لائن ہے، وہ جگہ اللہ کے مقبول بندوں کی صف ہے۔ میں نے واقعہ صرف اس لیے سنایا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے کس قدر کیا چیزیں کر کے رکھتے ہیں، کوئی کسی کی زمین دبا رہا ہے، کوئی کسی کا گھر ہی کھا جا رہا ہے، کوئی کسی کی عزت پر جو ہے وہ دست درازی کر رہا ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ برائیوں میں ڈوب کر بھی اللہ جانے کس حساب سے زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، پھر مرضی مولا سے زلزلے آتے ہیں، باقی تو اسباب بات کے ہیں کہ یہ چیز عام تھی، وہ چیز عام تھی، وہ چیز عام، بے شک اصول اپنی جگہ ہے، زنا عام ہونے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اصول اپنی جگہ ہے، نا انصافی عام ہونے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، ظلم عام ہونے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اصول کی ہیں، مگر 100 کی ایک بات یہ ہے، مالک چاہتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، مالک نہیں چاہتا تو زلزلے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سوچنے کا، تصور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، جو لوگ زلزلے سے متاثر ہیں نا وہ آپ سے اچھا قرآن پڑھتے تھے، جو لوگ آج کی تاریخ میں زلزلے سے متاثر ہیں نا وہ آپ سے زیادہ دین جانتے تھے، جو لوگ آج کی تاریخ میں زلزلے سے متاثر ہیں، دیکھیں آپ روح کانپ جاتی ہے مناظر دیکھتے وقت، اس منظر کو دیکھتے وقت کہ ادھر بلڈنگ گر رہی ہے، ادھر کوئی ماں اپنے بچے کو پیدا کر رہی ہے، اور ماں مر جا رہی ہے اور بچے کو لوگ نکال کے لا رہے ہیں۔ 12 گھنٹے تک ایک بہن ننھی سی بچی پھول سی اپنے بھائی کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور 12 گھنٹے بعد ٹیم پہنچ کر اس کو پتھر کے نیچے سے نکال کے لا رہی ہے۔ وہ تو اس کی مرضی پر موقوف ہے، کس کو باقی رکھے، کس کو فنا کر دے، اس کی مرضی پر، مگر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں
میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ ہم گنہگار ہیں، ان سے زیادہ میری قوم برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ان سے زیادہ ہمارے حالات ناگفتہ میں ہیں، ان سے زیادہ ہمارے یہاں بے پردگی عام ہے، ان سے زیادہ ہم قرآن اچھا نہیں پڑھ پاتے، ان سے زیادہ ہم دین کو نہیں جانتے، ان سے زیادہ حیا ہمارے معاشرے میں باقی نہیں رہی، ان کی آبادی سے زیادہ گناہ کرنے والے ہماری آبادی میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عذاب کیوں آ رہا، اللہ نہ کرے کہ عذاب آئے، اللہ نہ کرے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اتنے نیک ہو کر بھی عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے جرموں کا پوٹلا تو ان سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ کیا بعید ہے کہ ہم بھی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، لیکن قدرت ان زلزلوں سے احساس دلوا رہی ہے۔ جن کو اپنے نیک ہونے پر یقین تھا ان کی یہ حالت کر دی ہے، تمہارا کیا بنے گا ذرا تم سوچنا اپنے بارے میں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے قدرت نے مہلت دی ہے۔ کس کنڈیشن میں آپ گھر کے اندر سو رہے ہیں، اللہ نہ کرے اسی وقت وہ بلڈنگ گر جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی یہ آپ دیکھ لیں۔ ناپاکی کی حالت میں اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا کرنا ہوگا آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ زلزلے، یہ اچانک موتیں، یہ ہمیں اور آپ کو احساس دلا رہی ہیں اس کام میں نہ ڈوبو جو کام آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے، بلکہ اس راہ پر آؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ بندہ باوضو ہو کر اپنے بستر پہ سویا تھا، قیامت تک سوتا ہی رہا۔ ایسی زندگی گزارو کہ مرنے، موت آ بھی جائے نا، موت آ بھی جائے کوئی بات نہیں، موت کو آنا تھا، آ گئی، آ جائے گی، چاہے کل آئے گی وہ آئے گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی کنڈیشن ایسی بنا کے رکھیں کہ اپنے مالک سے توبہ کرتے رہیں، اپنے رب کو مناتے رہیں، اپنے جرموں کا بوجھ اس کی خدمت میں پیش کر کے کہیں میرے اللہ معاف کر دے، تاکہ زلزلہ بھی اگر آ جائے کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے ایمان میں زلزلہ نہیں آنا چاہیے، موت آ جائے کوئی بات نہیں، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ زندگی ایسی ہے کہ موت بھی آئے تو اس باوفا شخص کے لیے دلہن بن کے آئے کہ ان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ لیکن کنڈیشن زندگی کیسی، تو اب آپ نے لاکھوں لاکھ روپے دوسروں کے اپنی جیب میں دھر رکھے، موت آ جائے تو دوسروں کی زمینیں اپنے حصے میں رکھ، موت آ جائے تو 70 لوگوں سے تعلقات کو توڑ کر جی رہے ہو، ہم ٹھاکر صاحب ہیں، موت آ جائے تو باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، مر جاؤ گے تو اسی حال میں موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جنازہ پڑھانے والا جنازہ نہیں پڑھائے گا کہ بتا اس کے قرضے کو ادا کرنے کا کوئی ذمہ لیتا ہے؟
تو میں مغفرت کی دعا کروں، ورنہ نہیں کرتا۔ کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ میں ذمہ لیتا ہوں میرا باپ تھا میں قرضہ ادا کروں گا، میں ذمہ لیتا ہوں میرا بھائی تھا میں قرضہ ادا کروں گا، میں ذمہ لیتا ہوں اس کے برے کرموں کا معاملہ میں ٹھیک کروں گا، تب جا کر نماز پڑھانے والا آگے نماز پڑھاتا ہے۔ یہ اجازت ہے، فارمیلٹی نہیں ہے۔ شوق سے لوگ اجازت دے دیتے، قیامت پہ ان کی بھی پکڑ ہونی ہے۔ تو نے اجازت دی تھی، پھر کیوں نہیں اپنے مرحوم کا حق ادا کیا؟ اجازت دینے کے لیے کوئی قوم میں سینہ ٹھوک کے کھڑا ہوا تھا کہ میں اجازت دیتا ہوں، تو نے اجازت دی ہے تو جتنے سے اس نے قرضے لیے تھے ان تمام کے قرضے پورے کر۔ جتنے لوگوں کی حق تلفی کی تھی ان تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر۔ اب تو اجازت دینے کا حق ہے، اور نہیں ہے تو پھر پیچھے کھڑے رہو۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا، ہمارے گھروں میں قرآن بالائے طاق رکھا جاتا ہے، ترکیوں کی زبان سے تلاوت سن لو تو دل خوش ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہ زلزلے کے شکار ہوئے۔ جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا تھا جب وہ زلزلے کے شکار ہو سکتے ہیں، تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کا کیا ہونا ہے؟ ہم اگر اس خیال میں رہے کہ نیک اللہ والے لوگ قدرت نے دکھایا ہمارے سامنے ہماری مرضی چلتی ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی ہو ہماری مرضی کہ ہم جو چاہیں گے کریں، ہم کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ چند نیکیاں لے کر ہم کہاں اڑ رہے ہیں۔ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آئیڈیل بننا چاہ رہا تھا وہ ملک آج اپنی زمینی حالت کو برقرار کرنے کے لیے پریشان ہے۔ کفر خوش ہو رہا ہے کہ ان کے اللہ نے ان کے ساتھ ہونے والے اس زلزلے کو روکا نہیں، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں محمد عربی کو بھی اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو پھر فاتح کی حیثیت سے لوٹایا بھی جاتا ہے۔ میں اس طرف کی بات نہیں کر رہا، صرف ان کا ذکر کر کے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے۔ اس کی آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ زلزلے سے پروٹیکشن کی کوئی چیز نہیں بنی ہے۔ زلزلہ آ جائے تو یہ پہن لینا بچ جاؤ گے، زلزلہ آ جائے تو یہ اوڑھ لینا بچ جاؤ گے، زلزلہ آ جائے تو یہ کر لینا بچ جاؤ گے، بھوکمپ آ جائے تو یہ کر لینا بچ، کوئی چیز نہیں بنی۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے یوں آ سکتا ہے، ایسے آ سکتا ہے، زلزلہ ایسے آتا ہے، ایسے ڈوبتا ہے، ایسے کرتا، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں زلزلے کو روک دوں گا۔ پتہ چلا زلزلے کو نہیں روک سکتے، خود کو برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ زلزلہ تو آ سکتا ہے، آنے دو زلزلے کو، لیکن اپنے دل کو تو حضور کی محبتوں کا مدینہ بنا کے رکھو۔ زلزلہ آ بھی جائے تو ٹینشن نہیں، روح نکل بھی جائے تو ٹینشن نہیں، کہ بندہ ایمان پہ گیا، اور اس دنیا سے ذرا سا دل ہٹا کے رکھو۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا قول ہے نا، جو لوگ تمہیں پہچانتے ہیں، جو لوگ تمہیں نہیں پہچانتے، دیکھیں کتنا فقیرانہ قول ہے، فرمایا جو لوگ تمہیں نہیں پہچانتے ہیں ان کو یہ بتانے اور پہچانوانے کی کوشش مت کرو کہ تم کون ہو، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، چھوڑو۔ جو نہیں پہچانتے ان کے سامنے خود کو پہچانوانے کی کوشش مت کرو، اور جن کو تم پہچانتے ہو اور تمہیں پہچانتے ہو ان سے بھی تھوڑا ڈسٹینس رکھ کے وقت گزارو۔ کیوں؟ بندہ جتنا مخلوق سے دور ہو کر خالق کی طرف جانا چاہے گا، خالق کی طرف، مخلوق سے دور ہو کر یہ نہیں کہ سب سے رابطہ توڑ کر، سب سے تعلقات توڑ کر،
اپنے صرف اپنا کھانا کھاتے ہیں، جانور کی طرح پورا دن بکری کی طرح گزارتے ہیں، جا کے رزق کما کے لاتے ہیں، گائکیاں کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پر کسی کوئی لینا دینا۔ ان بدھوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ آپ اگر سماج میں رہتے ہیں، میرے حضور نے تو یہودی پڑوسیوں کو بھی نوازا۔ اگر آپ اپنے چچا بابا سے بھی محبت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے حضور سے کیا محبت؟ یہاں تو محبت ہی محبت کا معاملہ۔ حضرت عمر کا قصہ میں پڑھ چکا نا، حضرت عمر نے کسی کو لکھ کے دیا کہ جاؤ تجھے فلاں علاقے کا خلیفہ بناتا ہوں۔ سرکار عمر نے اپنے بچے کو چوما، حضرت عبداللہ بن عمر یا کوئی اور دوسرے شہزادے تھے، محبت فرمائی، تو اس آنے والے شخص نے جس کو خلیفہ بنانا تھا، جس کو علاقے کا گورنر بنانا تھا، اس نے کہا کہ کیا یہ سے ایسی محبت کی جاتی ہے؟ میرے تو اتنے بچے، میں نے تو کبھی نہیں پیار کیا۔ حضرت عمر نے اسے پرچہ چھین لیا، یہ اسلام ہے، پرچہ چھین لیا۔ جب تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا تو حضور کی امت سے کیا پیار کرے؟ یہاں سے تمہارے لیے کچھ نہیں، خدا حافظ۔ بندہ اس منصب کا تھا کہ اس کو علاقے کا گورنر بنا دیا جائے، حضرت عمر نے بھگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت جب اپنی اولاد سے نہیں کر سکتے تو دوسروں کی اولاد سے کیا کرو؟ بات دور نکل جائے، وقت پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اللہ رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ محبت بھی ہو تو اس کے لیے، دشمنی بھی ہو تو اس کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور بہت سے راوی اور راویہ ہیں اس روایت کے، حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بدلے لینے کے دو معاملات میں، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لیا۔ کسی نے حضور کو دیوانہ کہا، حضور نے کچھ نہیں، الگ بات ہے قدرت میں بتا دیا، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن کسی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نازبہ کلمات کہے تو حضور نے تلوار نکال دی۔ کسی نے دین پر بات کی تو حضور نے تلوار نکال دی۔ اپنی ذات کے لیے پیغمبر نے کبھی کچھ نہیں۔ جب پیغمبر اپنی ذات کے لیے پیغمبر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑ رہے ہیں، آپ کیا ہیں جو اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں صاحب؟ اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے، اور یہ تو وہ چھوٹے زلزلے ہیں جو چند لوگوں کو ختم کرتے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ قرآن نے شیء عظیم کہا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا، لیکن اس کی نشانی قرآن نے بتائی، اس کی کنڈیشن بتائی، نشانی نہیں کنڈیشن بتائی کہ وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا کہ زلزلہ آئے گا۔ یہاں تو اس کی ایک مثال موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حمل والی خاتون اپنی حمل گرا دے گی تو زلزلے کی سختی ایسی ہوگی۔ بعید نہیں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہو جو ترکی میں ہوا تھا۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ تم لوگوں کو دیکھو کہ نشے میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کدھر بھاگ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم دیکھو گے لوگوں کے وہ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ نشہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب کی سختی ہے، یہ اللہ کے عذاب کی سختی ہے۔ اپنے مالک کو منائے، سب سے آسانی سے جو مان جاتا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے حضور سے اللہ نے فرمایا، محمد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تمہاری امت دل سے استغفر اللہ، یہ دل سے میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، اس میں پوشیدہ ہے حدیث شریف، تو یہ جب تک تمہاری امت استغفر اللہ پڑھتی رہے گی میں عذاب کو ٹالتا رہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں مالک سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک میرے آپ کے حال پر رحم فرمائے، سیریا والوں کے حال پر رحم فرمائے، ترکی والوں کے حال پر رحم فرمائے، اور ہر مسلمان کے حال پر رحم فرمائے۔ درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.